شاگرد سے استاد سے پورا علم. تو جس آپ میں سے جس نے بھی سیکھا، کسی شیخ نے سیکھا، کسی عالم نے سیکھا، کسی مجدد نے سیکھا، کسی مفکر نے سیکھا، کسی دانشور نے سیکھا، تو کسی عالم سے، کسی اپنے سے بڑے، کسی استاد سے سیکھا. یہاں رب فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ، تیرا استاد ہے حبیب میں ہوں. اے میرے محمد عربی، ہم نے آپ کو سکھایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے علوم حضور خود جانتے ہیں. حضور خود کچھ نہیں جانتے. حضور علیہ السلام خود کچھ نہیں جانتے تھے. اتنا بھی اللہ نے روکے رکھا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو پروردگار نے کسی استاد کے پاس بھی نہیں جانے دیا. کسی استاد کے پاس بھی. فرمایا میرے نبی تو امی ہوگا، تو میرا شاگرد ہوگا، میں تیرا استاد ہوگا. تو امی ہوگا، نہ کسی سے کچھ پڑھے گا. سارے نبی پچھلے پڑھے، انہوں نے بائبل، تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، اس میں جو جو کچھ لکھا تھا پڑھا گیا. پھر زمانہ محمد عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات تھی تو عبرانی زبان میں، زبور تھی تو عبرانی زبان میں. ابھی کسی زبان میں کوئی بھی اس کا ٹرانسلیشن ایسا نہیں ہوا. عربی زبان میں بھی کوئی بھی ٹرانسلیٹ، کوئی کتاب بھی نہیں ہوئی. حضور کی پوری زندگی کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی سکول میں، کسی یونیورسٹی میں کوئی تاریخ ثابت نہیں کرتی کہ مدینہ المنورہ کے وہ عظیم عالم، وہ عظیم دانشور، وہ عظیم سپہ سالار ایک دن بھی کسی ایک کے سامنے زانوئے تلمس بچھایا ہو. توجہ دیجئے. وَعَلَّمَكَ، ہم نے سکھایا. اب مجھے بتائیے سکھایا کیسا؟ یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا، ہو سکتا ہے کہ جس طرح استاد شاگرد کو کچھ بتاتا ہے، کچھ وہ یاد رکھتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے، کچھ یاد رہتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے. اے پروردگار عالم، تو خود ہی جب اپنے حبیب کا استاد ہے، تو خود ہی جب بتا رہا ہے، تیرا علم تو خدائی علم ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں. تیرا علم تو لامحدود علم ہے، چونکہ علیم ہونا تیری ذاتی صفت ہے. علیم ہونا تیری ذاتی صفت ہے. اب تیرا علم تو بحر بے قرار ہے، وہ نہ ماضی سے وابستہ ہے، نہ حال سے وابستہ ہے، نہ مستقبل سے. اے پروردگار عالم، تیرے سامنے کوئی علم ماضی نہیں ہو سکتا، تیرے سامنے کوئی علم حال نہیں ہو سکتا، تیرے سامنے کوئی علم مستقبل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ ماضی، حال اور مستقبل گزرنے والے زمانے کے تعلق ہیں. پروردگار عالم تو ان چیزوں سے بلند ہے. پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ، تو جب سکھاتا ہے اپنے حبیب کو تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ حضور بھول بھی جائیں، کچھ رہ گیا ہو، حضور سیکھ نہ سکے ہو، حضور نے کچھ یاد نہ کیا ہو. فرمایا سنو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میں نے جو تمہیں سکھایا ہے یہ میرا فضل ہے، اور صرف فضل بھی نہیں، فضل عظیم ہے. میں نے جو سکھایا ہے آپ کو یہ فضل عظیم ہے. اور اے پروردگار عالم، ہو سکتا ہے بشریت، انسانیت کے ناطے بشریت کی صفات کبھی غالب آ گئی ہو، کبھی نسیان غالب آ گیا ہو، حضور کچھ چیزیں بھول گئے ہو، کچھ باتیں حضور نے یاد نہ رکھی ہو. پروردگار عالم نے فرمایا یہ حجتیں میرے ہاں نہیں چلتی. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میرے حبیب تجھے ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی نہ بھولے گا کوئی بات. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ سَنُقْرِئُكَ، ان قریب ہم تجھے ہم پڑھائیں گے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى،
پڑھانے کی ذمہ داری بھی خالق نے قبول کی جو علیم ہے، اور نہ بولنے کی ذمہ داری بھی خالق نے قبول کی۔ اب مجھے بتائیے ذرا، اب مجھے بتائیے اس علم کا کیا احاطہ ہوگا جو سکھانے والا سکھا رہا ہے، اس شاگرد کا کیا مقام ہوگا؟ سمجھئے اس شاگرد کا کیا مقام ہوگا کہ جس مقام پہ وہ سکھایا جا رہا ہے، علیہ نبی کی بات تو نبی کی رہی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنْكَ علما، ہم نبی کے نالین کی خیرات لے کر کبھی کبھی دوسروں کو بھی علم دیا کرتے ہیں، کبھی کبھی دوسروں کو بھی علم دے دیا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ذہن میں آ گیا راہم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر راہم علم نہیں رکھتا تو وہ راہم قرار نہیں پا سکتا۔ جب رحمت للعالمین حضور کو قرار دیا، جب حضور راہم ٹھہرے تو پروردگار نے وَعَلَّمَكَ ہر ایک شے جان دی، ہر ایک شے بتا دی، اور بتانے کے بعد ماضی، حال اور مستقبل میرا اور تیرا مسئلہ ہے، یہ خدا کا مسئلہ بھی نہیں، مصطفیٰ کا مسئلہ بھی نہیں۔ غیب اور ظہور، غیب اور پوشیدہ، یہ میرا تیرا مسئلہ ہے، خدا اور مصطفیٰ کا مسئلہ۔ کیا چیز خدا سے پوشیدہ رہ سکتی ہوگی جو اس نے نبی کو نہیں بتائی ہو؟ جی کیا چھپ رہا ہوگا خدا سے جو اس نے یہ بتایا ہوگا کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں، کبھی یاد آیا تو حبیب جبریل کے ذریعے سے آپ کو بتا دوں گا۔ نہیں میری جان، وَعَلَّمَكَ ہم نے تجھے سکھا دیا، ہم نے تجھے سکھا دیا، ہم تیرے استاد ہیں، اور ہے تو امی ہے، اور ہے میرے حبیب تو امی ہے امی۔ لکھنا ہم نے اپنی حکمت کے تحت تجھے نہیں سکھایا، پڑھنا ہم نے اپنی حکمت کے تحت تجھے نہیں سکھایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے نبی کو فلاں جگہ پڑھتے دیکھا ہے، پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم نے لکھے ہوئے لفظ بھی نبی کو نہیں پڑھائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس نے بائبل پڑھ کے بات کی ہے۔ سنوکریوں کا نہ ہم نے لکھنا سکھایا تجھے، نہ ہم نے پڑھنا سکھایا تجھے کسی سے، ہم نے جو کچھ بھی سکھایا میرے حبیب تمہیں خود سکھایا، تمہیں خود سکھایا، اور ایسا سکھایا کہ سنوکریوں کا فلا تنسا، جو کچھ ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے وہ کبھی بھولے گا نہیں، وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ وَعَلَّمَ اب آپ کو یاد ہو گیا کہ راہم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر راہم علم نہ رکھے تو راہم قرار نہیں پا سکتا۔ جب حضور راہم ہے تو ہمارا علم بھی، چونکہ ہر فرد کے لیے بھی راہم ہے، ہر جانوروں کے لیے بھی حضور راہم ہے، حیوانات کے لیے بھی حضور راہم ہے، کافروں کے لیے بھی حضور راہم ہے، اپنوں کے لیے بھی حضور راہم ہے، بیگانوں کے لیے بھی حضور راہم ہے، چونکہ عالمین کی صفت عام ہے۔ اب ذرا توجہ دیجئے، جب یہ راہم ہے تو علم کا ہونا، اب ہم نے جب دیکھا کہ حضور کو اللہ نے علم عطا کیا اور اللہ نے ہی سکھایا، اور اللہ جس کو سکھاتا ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل کی وہاں پہ کوئی قید، یہ ماضی، حال اور مستقبل کی قید میرے لیے ہے۔ میں دیوبند کا فاضل ہوں تو میرا ماضی ہوگا، میرا حال ہوگا، میرا مستقبل ہوگا۔ میں بریلی کا فاضل ہوں تو میرا